ورحمۃ اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وهو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ تحریم کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا. اے ایمان والوں، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ہم نے ایسے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو شدید مزاج رکھتے ہیں. صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو عزاداری کے لحاظ سے جو آپ کے سامنے جو معروضات بیان کی گئی، اس میں انسان کو ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ جس طریقے سے انسان دوسری عبادتوں کے لیے اللہ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے، بالفرض نماز کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں، جیسے سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر طہارت کے اس ذکر کو تمہیں مس نہیں کرنا، اس ذکر کو تمہیں چھونا نہیں. اگر ہمیں نماز کے لیے جانا ہے تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، یعنی وضو جو ہے وہ مقدمہ ہے اور نماز جو ہے وہ ذی مقدمہ ہے. اس لیے جب تک ہم وضو نہیں کر لیں گے تب تک ہم نماز نہیں ادا کر سکتے. مگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی جو واجب چیزیں، مثلا چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح، پیر کا مسح، اس سے پہلے 3 چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں یعنی ہاتھوں کو دھونا گٹوں سے، پھر اس کے بعد کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں یا کلی کرتے ہیں یا یہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی مختلف چیزیں بظاہر میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو دھویا، ہم نے کلی کی، ہم نے ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھو لیا، ہاتھوں کو دھو لیا، سر کا مسح، پیر کا مسح. اس سے بہتر یہ تھا کہ انسان سیدھے جا کر کے نہا لے. یہ عمل زیادہ مناسب نظر آ رہا تھا، لیکن نہیں ہے. جب پروردگار آواز دے کہ وضو کا تعلق صرف اور صرف جسم سے نہیں ہے، بلکہ وضو کا تعلق جو ہوتا ہے وہ قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے. اس لیے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے. جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے نفس میں طہارت ہو جاتی ہے. جب نفس طاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں شیطان وسوسہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم سورہ ناس کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ نفس میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ نفس کو ورغلاتا ہے، وہ دل کو بہکاتا ہے. مگر جب ہم وضو کر لیں گے تو شیطان نہ ہمارے دل کو ورغلا سکتا ہے نہ ہمیں ورغلا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ 3 چیزیں کیوں انجام دیں؟ ہاتھوں کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. تو علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 3 مقدمے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے وطام ہو ولون ہو ولی ہو. یعنی جو ہم ہاتھوں کو دھو رہے ہیں یہ دراصل صرف ہم ہاتھوں کو نہیں دھو رہے ہیں، بلکہ پانی کو چیک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ پانی گندا تو نہیں آ رہا، پانی میں کہیں کوئی کائی وغیرہ تو نہیں آ رہی ہے، پانی میں کوئی غلاظت وغیرہ تو نہیں. پھر اس کے بعد جب ہاتھ نے اس پانی کو پاس کر دیا تو زبان نے اس پانی کو چکھا، زبان نے ٹیسٹ کر کے دیکھا کہ یہ پانی کہیں شور تو نہیں ہے، اس میں یہ کوئی مٹھاس تو نہیں آ رہی ہے، یا کسی دوا یا کیمیکل کی وجہ سے یہ پانی کڑوا تو نہیں ہو گیا ہے. زبان نے بھی پاس کر دیا کہ نہیں، پانی بالکل صحیح ہے، پانی میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں. اب جب ہاتھ نے پانی کو پاس کر دیا تو تیسرے مرحلے میں ہم نے ناک میں پانی کو ڈالا. ہم پانی کو ناک میں نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ دراصل ہم پانی کو سون کر کے دیکھ رہے تھے کہ پانی میں کسی طریقے کی کوئی بدبو تو نہیں آ رہی ہے، پانی میں کوئی جانور تو نہیں مر گیا ہے، یا پانی اپنی اصل حالت سے بدل کر کے اس میں کوئی انجانی سی بو تو نہیں آ رہی ہے. بس یہی وجہ تھی کہ جب ہاتھ نے پانی کو پاس کر دیا، زبان نے پانی کو پاس کر دیا، ناک نے پانی کو پاس کر دیا، یعنی وطام ہوں ولون ہوں ولی ہوں کے مرحلے سے جب پانی آگے نکل گیا تو اب ہم اس پانی کو چہرے پر ڈال کر کہتے ہیں کہ وضو کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جب ایک پانی کا یہ ہے
کہ جب ہم پانی کو اس طریقے سے کر کے دیکھیں تو جب ہم عزائے سید الشہداء میں آ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو اس فرش عزا پہ آ رہے ہیں تو ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے کہ نہیں صاف ہے، ہمارا مال پاک ہے کہ نہیں پاک ہے، ہم اس مال کو کہاں سے لے کر کے آئے ہیں، ہم نے اس مال میں خمس ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اس مال میں خمس کو ادا نہیں کیا ہے اور اس مال کے ذریعے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم عزاداری کو کر لیں تو یقین جانیے ایسی عزاداری، یہ عزاداری ہماری قبول ہونے والی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی کا حق کھا کر کے اس پیسے سے عزاداری کروانے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر دوسروں نے مال غصب کر لیا تھا، دوسروں نے صدق غصب کر لیا تھا تو ہم دوسروں پر پہلے لعنت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم خمس ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم خمس کو نہیں دے رہے ہیں تو ہم بھی تو اہل بیت کا حق کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم اپنے پہ لعنت کریں، بعد میں سامنے والے پر لعنت کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا اور متوجہ ہونے کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا۔ خمس کے بارے میں تمام کی تمام چیزیں واضح ہیں، روشن، اس طرف ہمیں نہیں جانا ہے، مگر جب ہم عزاداری کے لیے آ رہے ہیں تو میں نے آپ سے دوسری یا تیسری مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب ہم اس فرش عزا پہ آئیں تو آنے کے ساتھ ساتھ وضو کر کے آئیں، تاکہ جب انسان باوضو رہے گا تو اس فرش عزا پہ اس کو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر وہ وضو کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے تو وضو کی حالت میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ مجلس میں آئے ہوئے انسان کو تمام کی تمام چیزیں نوٹ کرنا پڑیں گی، دیکھنا پڑے گا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ جب ایک معمولی سے دکان والے کو ہم دیکھتے ہیں، جب وہ صبح اپنی دکان کو کھولتا ہے اور شام میں بند کرتا ہے تو وہ اپنی دکان کے بارے میں سب کچھ دیکھتا ہے کہ کتنے کام نے سامان بیچا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ تو جب ایک معمولی سا دکاندار اپنی اس چھوٹی سی دکان کو صبح کھولتا ہے، رات میں بند کرتا ہے، صبح سے شام تک ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور شام کو بیٹھ کر محاسبہ کرتا ہے، شام کو بیٹھ کر جوڑ گھٹاؤ کرتا ہے کہ کس سامان میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، کس سامان میں ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کس سامان کو بیچنے میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کس سامان کی ہمیں زیادہ تجارت کرنا چاہیے۔ تو جب وہ سارے سامانوں کو دیکھ کر ان کا محاسبہ کرتا ہے تو اللہ جانے ہمیں کیوں نہیں یہ شعور پیدا ہوتا، اللہ جانے ہمیں کیوں یہ نہیں فکر نصیب ہوتی کہ ہم اپنے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا غور کر لیں۔ اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ تو جب ہم بستر استراحت پہ رات کو جائیں تو جانے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کن کن عمل کو انجام دیا تھا، صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا عمل انجام دیے، ایسا کون سا عمل ہم نے انجام دیا جس سے پروردگار راضی ہو رہا تھا، ایسا کون سا عمل ہم نے انجام دیا جس کی وجہ سے ہم نے پروردگار کو ناراض کیا، ایسا کون سا عمل ہم نے انجام دیا جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ دار ناراض ہو گیا، ایسا کون سا عمل ہم نے انجام دیا جس کی وجہ سے ہمارا پڑوسی ناراض ہو گیا۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کا محاسبہ کر لیں گے اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزار لیں گے تو ہمیں ایسا حساب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود اپنے محاسبے میں اتنے غرق ہو جائیں گے کہ ہمیں ایسا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم خدا کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے کہ پروردگارہ تو جس وقت چاہے ہمارا حساب کر لے، اس لیے کہ ہم تو دن رات اس آیت کی تلاوت کیا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تیرے لیے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب کتاب کرتا رہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرتا رہے، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ خدا دیکھ رہا ہے۔ علم تعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے، کپڑے اگر ہمارے برابر نہیں ہیں تو ہم کپڑوں کو برابر کرنے لگتے ہیں، اگر ہم مسالہ کھا رہے ہیں تو پہلے جا کر کے تھوک دیتے ہیں، اگر ہم وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو فوراً جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کیمرے کی نظر میں ہیں، دوربین کی ہم نظر میں ہیں، کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو فوراً ہم اپنے آپ کو بالکل صحیح کر لیتے ہیں، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اندر آفس میں دیکھا جا رہا ہے، ہماری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کام کے لیے اس آفس میں گئے ہیں وہ بنتا ہوا کام ہمارا بگڑ جائے۔ تو ہم کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا کہ قرآن بھی ہمارے اوپر ایک کیمرہ لگائے ہوئے ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ علم تعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جب ہمیں اللہ کے اوپر یہ یقین ہے کہ اگر ہم اچھے عمل انجام دے رہے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم برے عمل انجام دے رہے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ جانے ہمارے اندر کوئی ایسی کیوں فکر نہیں پیدا ہوتی کہ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اچھے عمل کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔
ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک انسان خاطی ہے، بے شک انسان گناہ گار ہے، بے شک انسان غلطی کرنے والا ہے۔ غلطی ہونا اس کا، جسے کہہ لیا جائے اس کی خصلت میں ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، مگر غلطی کا اصرار کرنا، غلطی کو بار بار انجام دینا، یہ بندے ہونے کے خلاف ہے، یہ بندے ہونے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کبھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، مگر غلطی کا بار بار تکرار کرتے رہنا یہ غلطی نہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، مگر دوبارہ سے ہم نے پھر اس کو غلطی کی، دوبارہ سے ہم پھر اس کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کے خلاف مورچہ کھڑا کیے ہوئے۔ بھائی اللہ کیا آواز دیتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے، میں آدم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس آدم کی محبت میں، اس انسان کی محبت میں نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا۔ یعنی انسان سے محبت کے چکر میں شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور ہم ہو گئے آپس میں شیطان کے دوست۔ اور جب ہم شیطان کے دوست ہو گئے تو ہم کس کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ جا کر اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ جہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہاں موجود رہنا ہے، وہاں ہم دکھائی نہیں دیتے، جہاں کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہیں موجود نہیں رہنا ہے، وہاں پہ ہم دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ آواز دے گا کہ تمہاری محبت میں ہم نے شیطان کو نکال دیا تھا، مگر تم شیطان کی دوستی اختیار کر کے تم ہمارے خلاف ہو گئے ہو۔ سچی محبت تو یہ تھی کہ جب ہم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا تو تم کو ہمارا دوست ہونا چاہیے تھا، نہ کہ شیطان کا دوست ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی کہ ہم جس نہج میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کس سمت آگے بڑھ رہے ہیں۔ یقیناً خدا ہمیں آواز دے رہا ہے، امام ہمیں آواز دے رہا ہے۔ آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا آ رہی ہے، مگر کون ہے جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے عمل کے ذریعے سے آگے بڑھے؟ محرم فقط ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجلس اس مجلس سے اس مجلس، اس مجلس سے اس مجلس، نہیں، محرم ایک تجدید عہد کا نام ہے، محرم غفلت سے بیداری کا نام ہے، محرم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ فقط رلا کر کے یا رو کر کے انسان بے ہوش ہو جائے، نہیں، محرم رلا کر کے بے ہوش کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم ہوش میں لانے کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس غفلت سے بیداری کو پیدا کرے، جو ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس ماہ محرم میں، یہ دینی درسگاہ ہے یا یونیورسٹی ہے، یہاں ہمیں تمام کی تمام چیزوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یہاں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کیوں کہی جا رہی ہے، ایک ہی چیز بار بار کیوں اصرار کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے فَإِن نَفَاتِ الذِّکْرَ، تذکرہ کرتے رہو، تذکرہ کرتے رہنا، یاد دہانی کراتے رہنا، یہ نفع بخش ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ تذکرہ کرتا رہے۔ ان سب چیزوں سے انسان کے دل میں جو ہوتا ہے، وہ دل جو ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ تذکرہ کرتے رہنے سے، کسی چیز کا بار بار ذکر کرتے رہنے سے کبھی بھی انسان کا دل مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ رہتا ہے۔ تو انسان کو ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی، اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو قاعدے سے سمجھنا ہوگا، اسے درک کرنا ہوگا کہ حسین ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اور ہم کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے سچے سپاہی بن سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے امام زمانہ کے سچے سپاہی بن سکتے ہیں۔ امام ہم کو آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہر شب جمعہ، میں نے اس سے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہیں تو مسکراتے ہیں، اگر خراب ہیں تو امام گریہ کرتے ہیں مگر بددعا نہیں کرتے۔ وہ پہلے سے ہی کربلا کو دیکھ کر، کربلا کو یاد کر کے وہ پہلے سے ہی خون کے آنسو بہا رہے ہیں، مگر جب ہمارے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہم ان کے جو گریہ ہے، ان کا جو آنسو ہے، اس میں ہم اور زیادہ، جسے کہہ لیا جائے افزائش پیدا کر رہے ہیں، اس میں اور زیادہ اضافہ کیے دے رہے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں ایسا عمل کر کے دکھانا چاہیے تھا کہ امام کے جو واقع کربلا کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہ رہے ہیں، ان آنسوؤں کو خشک کرنے کا سبب بنے۔ مگر انسان جب اس محرم میں آیا ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ ہم اس فرش اعضا پر بیٹھ کر اپنے فقط لباس کو تبدیل نہیں کریں گے کہ محرم آ گیا ہے تو صرف اور صرف ہم لباس کو تبدیل کر لیں۔ اب تک ہم لال پیلے کپڑے پہن رہے تھے، محرم آیا ہم نے فقط
محرم آیا ہم نے کالے کپڑوں کو پہن لیا، نہیں، محرم لباس کے تبدیل کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم کردار کے تبدیل کر دینے کا نام ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، محرم کی تاریخ آہستہ آہستہ 10 محرم کی طرف جا رہی ہے۔ اتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کل ہی چاند ہوا ہے، اور یہ 4-5 دن اس طریقے سے گزر گئے کہ جیسے لگتا ہے حل من ناصر ینصرنا کی صدا آ تو بالکل رہی ہے، یقیناً امام حسین علیہ السلام کی صدا آ رہی ہے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر خوب گریا کریں گے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ خوب اشک بہائیں گے، مگر یہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے، ہمیں وہ احساس نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں لگ پا رہا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر کما حقہ گریا کر پا رہے ہیں، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر صحیح معنوں میں حق عزاداری ادا کر پا رہے ہیں۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کما حقہ اصلاً عزاداری ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام پر اگر قیامت تک یہ زمین و آسمان گریا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام وہ امام ہے کہ جب اس نے صدائیں بلند کی ہیں کہ کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، ایک مرتبہ سارے اصحاب جا چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے کہتے ہیں اے مامو جان ہمیں بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اے مامو جان ہمیں بھی مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور محمد کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں، تمہارا تو باپ بھی یہاں موجود نہیں ہے، تمہارا باپ تو مدینے میں ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کبھی جناب زینب کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے والی، اس پیغام کو آگے تک پہنچانے والی میری بہن زینب ہے، میری بہن زینب کی اگر یہ 2 بچے شہید ہو گئے تو میری بہن زینب کیسے برداشت کرے گی۔ ہاں عزیزو، وہ آن محمد مایوس ہو کر کے جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے ہر ایک شہید جاتا ہے اور جانے کے بعد میرے ماموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، صبح سے جو بھی جا رہا ہے آقا اس کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر ہم بنو بھائی جا کر کے اپنے ماموں سے مقتل میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں، میرے ماموں مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ الغرض جناب زینب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے کہتی ہیں اے بھیا تم میرے بھائی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مقتل میں جانے کی کیوں نہیں اجازت دے رہے ہو۔ ہاں عزیزو، ایک وقت وہ آیا کہ اون محمد آگے بڑھتے ہیں، ایک نے میمنہ میں حملہ کیا، ایک نے میسرہ میں حملہ کیا، الغرض جیسے ہی دریا تک پہنچے، دریا تک پہنچنے کے بعد فوجوں میں کوہرام برپا شروع ہو جاتا ہے۔ ملعون یہ کہتے ہیں، وہ ظالم یہ کہتے ہیں یہ بنی ہاشم کے چاند ہیں، یہ بنی ہاشم کے لال ہیں، ان پہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ان کو اگر تمہیں قتل کرنا ہے تو دھوکے سے قتل کرو۔ بس جیسے ہی ان دونوں بچوں کو دھوکے سے قتل کیا گیا، آواز دی علیک منی السلام، اے مامو جان ہمارا سلام قبول کریے۔ بس جیسے ہی اپنے بھانجوں کی آواز امام حسین علیہ السلام نے سنی، اپنے آپ کو مقتل تک پہنچاتے ہیں۔ مقتل میں پہنچانے کے بعد دیکھا کہ ایک لاشا ہے جو کنارے پڑا ہوا ہے، بس اپنی آغوش میں لیا، لینے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں ان لاشوں کو لے کر اپنی بہن زینب کے سامنے لے کر جاؤں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔